الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، شیعہ، رافضی، مجوسی اور نیم رافضی، سبائی اور ان کے دمچھلے اکثر معاویہ رضی اللہ عنہ کو طعن و تشنیع کا شکار بناتے ہیں. مقصد بالکل واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بیخ کنی. بہت سے لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں، اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں کہ واقعتاً معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے جیسے یہ رافضی، نیم رافضی، مجوسی کہتے ہیں. اور اس کے لیے دلیل صحیح بخاری کی 447 نمبر کی روایت کو بناتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نحمل لبنة وعمار لبنتين. مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، ہم لوگ ایک ایک پتھر یا ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، جبکہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دو دو اینٹ یا دو دو پتھر اٹھا رہے تھے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینفض التراب عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ عمار بن یاسر کے چہرے سے مٹی ہٹائے اور کہنے لگے: ویح عمار تقتلہ الفئة الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. بربادی ہو، ہلاکت ہو، عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جبکہ عمار بن یاسر جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ باغی لوگ انہیں جہنم کی طرف. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے: اعوذ باللہ من الفتن، فتنوں سے اللہ کی پناہ. اکثر یہ شیعہ، رافضی، مجوسی، نجوسی اس روایت کو پیش کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کو نہیں بلکہ ابو بکر، عمر اور عثمان کو بھی ان روافض نے نہیں چھوڑا. طعن و تشنیع کا نشانہ تو بناتے ہی رہتے ہیں. اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الفئہ الباغیہ کے بارے میں جو وضاحت فرمائی ہے وہ سننے کے لائق ہے. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی: ثم ان عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في ان هذا اللفظ لمعاوية واصحابه. فئہ باغیہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے سلسلے میں نص یا دلیل نہیں ہے، بل يمكن انه اريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته. بلکہ ممکن ہے کہ اس سے وہ گروہ مراد ہو جس نے عمار رضی اللہ عنہ پر اٹیک کیا یہاں تک کہ شہادت سے دو چار ہو گئے. وہی طائفۃ من العسکر، لشکر کا ایک گروہ ہے، پورا لشکر نہیں بلکہ طائفۃ من العسکر. ومن رضی بقتل عمار کان حکمہ حکمہ، اور جو بھی عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت پر راضی ہوا اس کا بھی حکم وہی ہے جو اس گروہ کا حکم ہے. ومن المعلوم انه كان في المعسكر
من لم يرض بقتل عمار، اور یہ بھی ببانگ دہل اور علی الاعلان واضح اور کلیئر ہے کہ لشکر میں ایسے لوگ بھی تھے جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر راضی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عمرو بن عاص اور ان کے علاوہ بہت سے لشکر کے لوگ، بل کل الناس کانوا منکرین لقتل عمار، بلکہ تمام کے تمام لوگ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بالکل ہی ناپسند کرنے والے تھے۔ حتی معاویہ و عمر، یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اور عمرو بن عاص بھی عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوش نہیں تھے۔ یہ بہت بڑی وضاحت اور صراحت ہے۔ دراصل وہی باغی گروہ جس نے عثمان بن عفان ذی النورین کو قتل کیا تھا، وہی مسلمانوں میں فتنہ برپا کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ صفین اور جنگ جمل کے یہی باغی گروہ ذمہ دار اور ٹھیکیدار۔ مسلمانوں اس بات کو تم سمجھو، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مجموع الفتاوی جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 77 پر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج کے جو رافضی نیم رافضی بھونکتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے، یہ سراسر الزام ہے اور بے بنیاد الزام ہے، بے بنیاد الزام ہے، اور ان سب کو اپنے انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ قتل کا الزام لگانا بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی پروف کے، یہ بھی جرم کہلاتا ہے اور اس کے لیے شہادت کی ضرورت ہے۔ من گھڑت یا اپنے سے کریٹ کیے گئے مفہوم کو تھوپا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ مرزا اور وہ جو جھالوی ہے اور اس طرح سے دیگر جو متشیع لوگ ہیں، ان کی عیاری مکاری کو سمجھو اور ان کی جھوٹی باتوں کا شکار کم سے کم تم نہ ہو۔ جیسے اس فئہ باغیہ باغی گروہ کے دام تزویر میں بہت سے لوگ آ گئے، اس طرح سے کم از کم آج تم نہ آؤ، کیونکہ یہ تو عرصہ بھی گزر چکا ہے، اور دوسرے یہ کہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی پروف کے کسی پر الزام تراشی بھی گناہ، پاپ اور معصیت ہے۔